نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 16، پہلا پارہ اور سورۃ البقرہ۔ اس سے پہلے ہم نے جہاں بات مکمل کی تھی کہ منافقین کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جس میں تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی یا ضلالت خرید لی، گمراہی خرید لی، ضلالت خرید لی ہدایت کے بدلے، بس کچھ نفع نہ دیا ان کی تجارت نے ان کو، اور نہ ہی وہ راہ پانے والی ہے۔ اب فردر ان کی مثال ہے کہ مثلہم، مثال ان کی کمثل الذی استوقد نارا، جیسے مثال اس شخص کی استوقد جلائی نارن آگ، فلما بس جب اضاءت خوب روشن کر دیا ما حولہ جو اس کا ماحول تھا ارد گرد، ذہب اللہ لے گیا اللہ بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں، اندھیریوں میں، لا نہیں یبصرون وہ دیکھ پاتے۔ ان کی مثال مثلہم، اب مثال کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے ان کا نفاق، کہ جو منافق تھے جنہوں نے کہ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے، اور اسپیشلی جو ان کا منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اور وہ جو تھا وہ بڑا ہی چرب زبان اور نہایت ہی جو ہے وہ ظاہراً خوش اخلاق بنتا تھا، خوش آمدی تھا، اور یعنی کہ سمجھ لیں کہ وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرنے والا سمجھ لیں، کہ پہلے اس نے بڑی گرمجوشی دکھائی اور بڑا یوں اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر بڑی خوشی ہے، لیکن اندر کھاتے اس کی جو سرداری کا خواب تھا وہ یعنی کہ وہ چکنا چور ہو گیا۔ تو اب وہ اندر سے جو ہے اس نفاق سے بھرا ہوا ہے، وہ اور اس کے ساتھی، یہ ان کے بارے میں ہی یہ آیات ہیں۔ تو یہاں مثال دی جا رہی ہے اس شخص کی، مثلہم کمثل الذی، مثال ان کی ایسے ہے کہ الذی، اس شخص کی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ اب یہ آگ جلانے کی طرف جو ہے اشارہ یہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے۔ آگ جلانے سے مراد ہدایت کا نور چونکہ آپ کے ساتھ آیا، تو ان لوگوں کی مثال ایسے دی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے اس شخص نے جس نے کہ آگ جلائی، تو یہ جو لوگ تھے نا، فلما اضاءت، پس جب خوب روشن ہو گیا ما جو حولہ اس کا ارد گرد تھا، تو ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے گیا۔ یعنی ظاہراً فوراً انہوں نے اس روشنی کو ویلکم کہا۔ جب آگ جلانے کا مقصد جب ہدایت کا نور آیا تو ایک دم سے اپنی یقین دہانیاں دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا یہ کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب خوب روشن ہو گیا، فلما اضاءت، جب خوب روشن ہو گیا ما حولہ اس کا ارد گرد، اس کو یوں سمجھ لیں اس مثال کو کہ جب کوئی لائٹ چلائی جائے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، تو جب ہدایت کا نور جلوہ گر ہوا مدینہ شریف میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے اسلام، کیونکہ پہلی جو ہے اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ مدینہ شریف میں اس کی بنیاد رکھ دی گئی، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرنے کے لیے احکامات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں زکوٰۃ بھی، جہاد بھی، نماز بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں باقاعدہ فرض کی گئیں، اور اس کے ساتھ شریعت کی جو سزائیں ہیں وہ، اور جتنے بھی معاملات ہیں، یعنی ایک پوری ایک سمجھ لیں اس طرح کی ایک اسلامی مملکت کو چلانے کے لیے ایک باقاعدہ منشور سمجھ لیں، ایک باقاعدہ یعنی دستاویزات سمجھ لیں کہ دستاویز جس طرح کے آئین ہوتا ہے، اس طرح ایک پورا جب ہر چیز نظر آنی شروع ہو گئی، حلال حرام واضح ہونے شروع ہو گئے، جہاد فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو یہ جو لوگ جو ظاہراً اسلام لے کر آئے تھے، تو جب خوب ہر طرف روشنی اسلام کی پھیل گئی تو ان کو تو پتہ چلا کہ ان کا تو خبث باطن بھی اس کے اندر یعنی کہ ظاہر ہو گیا ہے، اور یہ ان کی جتنی بھی
شریعت کی جو پابندیاں ہیں ان کو جو ہے وہ گراں گزرنے لگ گئیں، تو پھر یہ ان کا نفاق جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، لے گیا نور ان کا اللہ، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو۔ ہم کی جو ہے آپ سمجھیں اشارہ ان منافقین کی جانب ہے، لیکن اللہ زی استوقد نارن، اس سے مراد ایک تفسیر تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ پاک تشریف آوری اور ہدایت عطا کرنا، کہ جلد سب لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ جو تو خیر صدق کے دل سے لے کر آئے ان کے لیے تو آپ دیکھیں کہ پھر خوشخبریاں ہیں، اور وہ اسلام کے سمجھ لیں دین اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے۔ لیکن یہ جو منافقین تھے جو عارضی طور پر بڑے خوش ہوئے، لیکن اس کے بعد اسلام کی جو ریسٹرکشنز ہیں اور اس کے اندر انہیں پتہ چلا کہ یعنی کہ اسلام قبول کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو مائنس کر دینا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اپنی نفی کر کے پھر اثبات ملتی ہے۔ تو چونکہ وہ دل سے ایمان لائے ہی نہیں تھے، انہوں نے عارضی جو ہے وہ ڈرامہ رچایا تھا اور اپنے آپ کو اپنے ایمان کو شو کیا، لیکن اندر کھاتے ان کے دل کافروں کے ساتھ تھے۔ تو جب خوب ہر طرف روشنی ہو گئی، اس سے یہی مطلب ہے کہ دین اسلام کی تمام جو ہے اس کی ایک بھرپور صورت اور چہرہ جب جو ہے وہ نظر آنے لگ گیا، تو تب کیا ہوا؟ ان کا نفاق نظر آنے لگ گیا۔ تو چونکہ ایک حد تک انسان ڈرامہ کر سکتا ہے، ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ دوگلاپن نہیں چلتا، ایک نہ ایک دن نفاق باہر آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے نور ہدایت کو، جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہدایت پہ ہیں، ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو ظلمتوں میں چھوڑ دیا، اب وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو لوگ تعصب کا شکار نہیں تھے، انہوں نے حق کو پہچان لیا اور اسے قبول کر لیا، لیکن وہ جو حق کے تابع ہونے کی بجائے حق کو تابع کرنا چاہتے تھے، انہوں نے حق دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جب انہوں نے آنکھیں بند کر لیں تو ان کو روشنی کا کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ ایک یہ بھی اس کی تفسیر ہے۔ مثال کے طور پر اگر رات کا وقت ہے اور کمرے میں اندھیرا ہے اور کوئی اگر شخص آ کر لائٹ جلا دے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا جو اپنی آنکھیں بند رکھیں گے۔ تعصب کا شکار، یعنی نور آ گیا، نور والا تشریف لے آیا، کتاب نازل ہو چکی، حق اور باطل صبح قیامت تک کے لیے واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، اور یہ امت آخری امت ہے۔ ہر چیز جب واضح ہو گئی تو انہوں نے ایک فرار کا راستہ یہ بھی ڈھونڈا کہ اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب سورج کی روشنی میں اگر کوئی آنکھیں بند کر کے کہے کہ مجھے اندھیرا ہے، نظر نہیں آ رہا، تو پھر سورج کا تو کوئی قصور نہ ہوا، یہ تو اس کی اپنا ہے، اپنا قصور ہے۔ تو یہ بھی اس کی تفسیر ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تعصب کا شکار ہو گئے، سمجھا کہ چلو ہمیں تو نظر نہیں نہ آ رہا، بس ٹھیک ہے۔ یا آپ دیکھیں کہ لائٹ جلانے والا شخص یا وہ شخص جو آنکھیں نہ کھولے، کون قصوروار ہے؟ ظاہر ہے آنکھیں نہ کھولنے والا۔ تو ہدایت سے دور بھاگنے والوں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے۔ اب ایک اور آپ دیکھیں جہد کی طرف تفسیر میں دیکھیں کہ انہوں نے آنکھیں کیوں بند کی، کہ وہ نور دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک حد تک تو نفاق ہو سکتا تھا، دوگلاپن ہو سکتا تھا، چرب زبانی ہو سکتی تھی، لیکن اتنے لمبے عرصے کی ایکٹنگ ناممکن تھی۔ ان کا خیال تھا چند دنوں کی بات ہے، مکہ والوں نے بھرپور حملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کی جو نوخیز اسلامی ریاست ہے اس نے تو یعنی کس کا تو شیرازہ بکھر جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دل سے یہ ان کو تھا کہ اولاد کوئی ہے نہیں ان کی نرینہ، تو ان کے بعد ان کی حیات تک ہی ہے زیادہ سے زیادہ اسلام، اس کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ جب اپنا نور روشن کر دیتا ہے تو پھر کوئی اس کو بجھا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ لوگ اندھیرے میں تھے، بڑے پرسکون تھے، اپنی موج میں تھے۔ جیسے اگر چور چوری کر رہا ہو اور صاحب خانہ آ کر لائٹ جلا دے تو چور کو وہ لائٹ اچھی لگے گی؟ کبھی بھی نہیں لگے گی۔ وہ لائٹ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ اس کا جرم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔
اس لیے جو لوگ اپنے گناہوں سے باہر نہیں آنا چاہتے، اپنے نفاق سے ہی نہیں نکلنا چاہتے، تو وہ تو اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اس روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہر طرح کا طریقہ انہوں نے کیا۔ ایک تو اپنی آنکھیں بند کرنے کا بھی طریقہ کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ اس نور کو بجھانے کی کوشش کی۔ اس نور کو بجھانے کے لیے انہوں نے ہر اس کارروائی میں حصہ لیا جس سے اسلام کو کمزور کیا جا سکتا تھا۔ آپ غزوہ بدر کی مثال لے لیں، احد کی مثال لے لیں، ہر جگہ انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے وہ چھرا گھونپنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ تو فرمایا مثال ان کی جیسے مثال ہے اس شخص کی جس نے جلائی آگ، پھر جب خوب اضاءت ضیاء سے ہے روشنی، فرمایا حولہ ہو اس کا ارد گرد، یعنی ہر طرف جو ظاہر ہے جب روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز جگمگا اٹھتی ہے، لیکن ان کا نور اللہ لے گیا اور ان کو ظلمتوں میں چھوڑ دیا، اب نہیں دیکھ رہے۔ اور ان کی مثال یہ ہے کہ سمن سنتے نہیں ہیں، بکمن بولتے نہیں ہیں، یعنی بہرے ہیں، گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون یہ نہیں لوٹیں گے، یرجعون یرجعون رجوع کرنا، رجعن لوٹنا، نہیں لوٹیں گے۔ را جیم آئین اردو میں رجوع بھی اسی سے ہی ہے، تو یہ رجوع نہیں کریں گے، یہ لوٹیں گے نہیں، کہ یہ پرلے درجے کے منافق ہیں۔ دلوں پر ان کے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو یعنی کہ ضائع کر دیا ہے، انہوں نے اپنے مقصد تخلیق کو نہیں سمجھا اور اپنے تئیں مسلمانوں کا استہزاء کرتے رہے، لیکن ان کو یہی نہیں پتہ چلا کہ خود ان کے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر دوسری مثال او کصیب من السماء، جیسے کہ زور کا مینہ برسے، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرا ہو، ورعد اور کڑک ہو، وبرق اور بجلی ہے۔ یجعلون ڈال لیتے ہیں، یجعلون جعل سے ہے، ٹھیک ہے، جیم عین لام، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنی کانوں میں، تو یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ من السوائی کی سائقہ اسی سے ہی ہے، سوائی کا سائقہ کی جمع، گرنے اور بھسم کرنے والی بجلی اس کو کہتے ہیں۔ تو حذر الموت موت کے خوف سے، بجلی کی کڑک سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی بیسک کہ کہیں مر نہ جائیں، زندگی سے پیار بہت ہے۔ اور جب آسمان سے بارش برستی ہے تو ظاہر ہے جب بادل گرجتے ہیں تو اس میں بجلی بھی ہے، اس میں کڑک بھی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، سارا کچھ ہی ہے۔ تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے موت کے خوف سے اور بجلی کی کڑک سے ڈر کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ آذانہم الف زال اور نون کان کو کہتے ہیں، سوائی کا سائقہ کی جمع ہے، حذرہ اندیشے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خوفناک آواز۔ تو فرمایا یجعلون جعل بنانا ڈالنا، تو کصیب سیب سے ہے ایسی بارش جو بہت زور کی ہو، اس کا مطلب ہے اترنا، برسنا یا انڈیلنا۔ جیسے ایک اور قرآن پاک میں نا ہاں جی، تو یہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السواء کی حذر الموت، واللہ اور اللہ محیطم گھیرے ہوئے ہے، محیطم ہا محیطن ہا واو تو کسی چیز کو اس طرح گھیرنا وہ خود نہ یعنی کوئی نہ خود نکل سکے نہ کوئی نکال سکے، یعنی کہ اوور آل محیط، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے، چاروں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف کسی چیز کو گھیر لینا، چونکہ اللہ ہی کی نگاہ ایسی ہے جو ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کافروں کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ محیطم بالکافرین، تو یہ منافق جو ہیں ان کی دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے زور کا مینہ برسے اور اس میں اندھیرے بھی ہوں، کڑک بھی ہو، بجلی کی چمک بھی ہو، اور وہ موت کے ڈر سے
اور بجلی کی کڑک سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیں یا ڈال لیں تو کیا ہوگا؟ ہر چیز تو ویسی ہی رہے گی، لیکن ایک طفل تسلی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اسلام کی بارش پورے زور و شور سے جاری ہے، جس میں اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، تسکین کی ہوائیں ہیں، ٹھنڈک چل پڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ دیکھیں مشکلات بھی تو ہیں۔ اب جہاد، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مدینہ شریف میں جہاد فرض ہو گیا، زکوٰۃ جو ہے وہ بھی، اب مال کے تو جو بہت حریص ہوتے ہیں منافق خاص کر کے، جب اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کا وقت آیا تو ان کی بخیلی باہر آ گئی، اور جب جہاد کا حکم ہوا تو ان کی جو بہانے بازیاں ہیں اور ان کی جو کمزوری ہے وہ نکل کر باہر آ گئی۔ ظاہر ہے کہ جہاد، جان اپنی پیش کرنا، یہ اینڈ لیول ہے اپنی لائلٹی کا اظہار کرنے کے لیے۔ اب اس سے بڑھ کر تو کوئی اور نہیں کہ انسان اپنی جان ہی پیش کر دے، لیکن یہی ان کی جان نکل گئی، اور ان کا جو ہے وہ اندر خبث باطن جو ہے وہ واضح ہو گیا۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ اسلام میں آ گئے ہیں تو شاید اب بس مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے دیں گے، مسلمانوں کو یہ سادہ لو سمجھتے تھے، حالانکہ اور یہ شروع سے ہی کفر اور نفاق کی مصیبت ہے کہ اخلاص بھرے مسلمانوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا جاتا ہے، انہیں بھولے سمجھا جاتا ہے کہ جو دین کی سمجھ والا ہے وہ اس کو شاید کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی ہوشیاری نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نرمی والا برتاؤ کرتا ہے، دیکھ کے بھی نہ دیکھنے کی ایکٹنگ کرتا ہے، اس لیے کہ صرف نظر کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، حلم والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے۔ اور مومن کی جتنی بھی نشانیاں اور صفات آپ دیکھ لیں تو یہ ساری چیزوں کو منافقین اور کافروں نے کمزوری پر محمول کیا کہ شاید مسلمان بس ایسے ہی ہوتے ہیں، سادہ لوگ۔ تو فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسلام جو ہے، اگر تم اسلام میں آ گئے ہو تو پھر جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے نا کہ تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر تم تیار ہو جاؤ آزمائش کے لیے کہ اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا، کسی قدر خوف سے، کسی قدر پھلوں کی، جانوں کی، مال کی کمی سے اور خوف سے، یہ سارا جو آیت ہے قرآن پاک کی۔ تو لیکن خوشخبری دے دیجئے ثابت قدم رہنے والے ایمان والوں کو کہ ہم یعنی وہ جو مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ کچھ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا۔ یہ سمجھے تھے کہ تھوڑی دیر کی بات ہے، مسلمانوں کو خوش کر دیں گے اور پھر اپنی دوبارہ روٹین پہ آ جائیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہی ہے کہ وہ جو کڑک ہے ان کی آنکھوں کو، اس کی بینائی کو اچک لے جائے، یخطف اچک لے جائے۔ خا تا فا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ابصارہ بصر سے ہے، نگاہیں، نظر۔ کلما اضاء، جب بھی روشن ہو گیا، لہم ان کے لیے، مشوا وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا ہو گیا، علیہم ان پر، قوموا تو کھڑے کے کھڑے ہو گئے رہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ البتہ ضرور لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی نگاہوں کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ چونکہ اسلام کے راستے میں اچھے دنوں میں بھی ظاہر ہے کہ جب اسلام میں یہ داخل ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اب کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہوگی، تو ہم آسانی سے مسلمانوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنا لیں گے۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ اس کچھ جب مشکلیں آئیں تو منافق جو ہیں وہ صرف فائدے کے لیے مسلمان ہوئے تھے،
جیسے غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی جنگ سے واپس آ گیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اسلام کے راستے میں اچھے دنوں میں یہ ساتھ دیتے، لیکن جب کوئی مشکل آتی تو یہ فوراً پھر جاتے۔ جو حکم اسلام کا آسان لگتا وہاں عمل کر لیتے، جیسے مسلمانوں کے ساتھ باجماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس طرح روزے بھی، نماز بھی۔ لیکن جب جہاد کا وقت آیا تو ان کا جو ہے وہ خوب سے باطن باہر آ گیا۔ اسی طرح جب مال دینے کا وقت آیا تو ان کی بخیلی باہر آ گئی۔ تو بہرحال اسلام کی باتیں یہ سننا بھی گوارا نہ کرتے، اور چونکہ قیامت کے دن حشر والے میدان میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ ان کا نور کبھی چمکے گا کبھی بجھ جائے گا۔ تو بالکل ہی ایسے ہی ہے جیسے چلتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، یعنی گو مگو کی کیفیت میں ہیں، اسلام کے ساتھ مطمئن نہیں ہیں، یعنی اخلاص نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان کا مطلب ہی مان کر مطیع ہو جانا ہے، سرنڈر کر جانا ہے۔ اور اگر کلمے کو دیکھا جائے تو اس کی بنیاد ہی اپنی نفی پر رکھی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو مومن اپنے آپ کو جب مائنس کرتا ہے تو تب وہ اللہ کے ہاں پلس ہوتا ہے۔ جتنا اپنے آپ کو مائنس کرے گا، اپنی نفی کرے گا، اپنی چاہت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں گم کرے گا، اتنا ہی اس کو جو ہے مرتبہ نصیب ہوگا، قبولیت نصیب ہوگی۔ تو لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کل وقتی نہیں جز وقتی اسلام کو جو ہے انہوں نے اپنایا تھا۔ تو جب بھی کوئی مشکل آتی پیچھے ہٹ جاتے، اور جب کوئی آسانی ہوتی تو آگے بڑھ جاتے۔ جیسے کہ جہاد کے موقعوں پر جب اگر تو فتح مل جاتی مسلمانوں کو تو کہتے ہاں ہم نے تو جانا تھا، بس ہم آ ہی رہے تھے آپ کے پیچھے، تو ہم تو اپنے کام وائنڈ اپ کر رہے تھے۔ اور جب اگر مسلمانوں کو وہاں کوئی تکلیف پہنچ جاتی، جان کا نقصان ہوتا، تو آپس میں کہتے شکر ہے ہم گئے نہیں تھے۔ تو یہ منافقین کی آیتیں ہمیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں۔ سارا قرآن ہمارا ہے، اس کی ایک ایک آیت ہماری ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آج کا مسلمان ان آیتوں کو پڑھے اور سمجھے کہ بس یہ منافقوں کے بارے میں تھی اور وہ منافق جو کہ اس وقت مدینہ میں تھے۔ نہیں، ہمیں منافقانہ روش اور عادت ترک کرنی ہوگی۔ مسلمان منافق نہیں ہوتا، سارے کا سارا منافق نہیں ہوتا، لیکن اس کی عادتیں منافقانہ ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں اس منافقانہ طرز عمل سے بچنا ہوگا۔ یہی ان آیتوں کا پیغام ہے کہ منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جو آسان حکم تو لے لیتے ہیں، اور جہاں ان کو تھوڑی پریشانی یعنی کہ ان کی نفس پہ کوئی حکم گراں گزرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنی مرضی سے دین اور دنیا کو پیرلر چلا رہے ہیں۔ جہاں دل چاہتا ہے قرآن کا حکم مان لیتے ہیں، جہاں ہمارے نفسوں کو حکم گراں گزرتا ہے وہاں ہم خود سے ہی جو ہے خود ساختہ آگے چلتے ہیں، اور پھر گمان آگے کرتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا، معاف کر دے گا، کیونکہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ آیتیں ہمارے ہی لیے ہیں، سارا قرآن ہی ہمارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں منافقانہ روش سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔